اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ رب العزت مہربانیاں فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ بہت ہی خاص بات، ایک دوست نے کامنٹس میں سوال کیا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ نان مسلم ہے، یعنی یہ مسلمان نہیں ہے۔ آئیے اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک دوسرے بھائی نے کامنٹ میں سوال کیا کہ آپ نے حدیث بتائی لیکن قرآن کی آیت نہیں بتائی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل دین کی نور کی روشنی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس میں لازمی آپ قادیانیوں پر لعنت ہو یہ لکھا کریں، یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا کامنٹ لازمی کیا کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پہلا سوال، جس بھائی نے کہا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، میری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، کیونکہ رب نے ہمارے محبوب کو، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے مبارکہ سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ میری بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ مسلمان تو ان کو سوچ ہی نہیں نہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے قادیانی، ٹھیک ہے؟ آئیے اب آیت کریمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت سے قادیانیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور حدیث پاک جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اور آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ آپ نے یہاں پر بات نہیں ختم کی، آپ نے یہ بھی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ ختم نبوت کا دروازہ جو ہے وہ مجھ پر بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضور نے یہ لازمی بتا دیا تھا کہ کچھ کذاب آئیں گے، اور کذاب آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، ہم نبی ہیں، ان میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی۔ تو میرے پیارے بھائیو، وہ حضور کی حدیث تو سچ ہونی ہے نا۔ وہ کذاب آئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، اللہ کی طرف سے ہمیں وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ جو حضور کی پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور یہ ہو بھی اسی لیے رہا ہے کہ حضور کے منہ مبارک سے یہ بات نکلی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، ایک اور آیت کریمہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ سب سے مشہور و معروف آیت کریمہ اور ہمیں سمجھ میں آنے والی، اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہم کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور حدیث پاک بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر بندے کو شیئر کیجئے، اور ہر بندے کو پتہ چلے کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، اور اللہ کے اس کے رسول کی ان پر لعنت ہو۔ اور یہ جو معاملہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاملے پہ غور کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں جینا بھی حضور کی غلامی میں عطا کرے، اور ہمیں مرنا بھی حضور کی غلامی میں عطا کرے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میرے چینل دین کی نور کی روشنی کو لازمی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دین کی باتوں کو پروموٹ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔